پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے کے دلیلوں کے ساتھ ہم کو قطعی جانکاری ہے، اور اس بارے میں تواتر کے درجوں کو حدیث سے پہنچ چکی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے کہ حضرت انبیاء کرام کے موت کا حاصل اتنا سمجھو کہ وہ ہماری نظروں سے چھپا دیے گئے ہیں، اور ان کا حال ہماری نسبت ایسا ہے جیسا فرشتوں کا حال ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ ابھی سمجھ میں آ گیا؟ ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے کیا؟ نہیں دیکھ سکتے نا، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ایک دنیا میں ہے نا، ایک حیات دے دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ پیغمبر جتنا دن دنیا میں رہنا ہے، اس کے بعد میں دنیا سے پردہ لینا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہے تھے، ہم کو دکھائی دیے، جب دنیا سے پردہ لے لیا، جیسا کہ فرشتے ہم کو دکھائی نہیں دیتے، اس طریقے سے وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ وہ اپنے حیات زندگی میں زندہ ہے، اور شہید بھی زندہ ہے۔ شہید کے بارے میں تو قرآن میں لکھا ہے، شہید کو تمہیں مردہ مت سمجھو، وہ ایک ممتاز حالت میں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی پہنچا دیتا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں لکھ دیا، اور پیغمبروں کے بارے میں بھی بتا دیا ہے یہ حدیث میں۔ مقدس بائقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انبیاء کرام کی روح قبضہ کرنے کے بعد پھر واپس کر دی گئی، اس لیے وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہے جیسا کہ شہید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، اپنے قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ مالک پروردگار ہے، ہمیں اپنے قبروں میں بھی نماز پڑھنے والے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بنے۔ محض آپ کے فضل و کرم سے میری دعا کو قبول منظور فرمائے، آمین۔ یہ نماز تکلیفوں شخص کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ دنیا میں تو نماز پڑھ لیے امت کو راہ بتلانے کے لیے، جو اپنے قبروں میں وہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کا لذت، جو جس کو نماز پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے نا، جب اس کو نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، اس کا طبیعت اچھلتا ہے۔ جب تک اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے نا، تب تک اس کا دل نہیں مانتا۔ اس کو بولتے ہیں لذت۔ جس کو میٹھا کھانے کا عادت لگتا ہے نا، جو میٹھی چیز اس کو دکھائی دیتی تو کھائے بغیر نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے پیغمبر بھی اپنے قبر میں نماز کے وقت تو ان کا دھیان نماز میں ہو جاتا ہے، جس سے کہ اللہ سے اس کا لذت، اس کا میٹھا پن ان کو چھوڑ نہیں دیتی، اللہ کے سامنے سجدے میں رہتے ہیں۔ حضرت سدودرس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو، جمعہ کے دن، کیونکہ یہ دن مشہود ہے۔ یہ دن دیکھو مشہود ہے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو معلوم، یہ مسلمان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید دو ہی عید ہے، ایک تو رمضان ہے، مہینہ بھر بھوکا رہنا ہے، بعد میں جا کے عیدگاہ میں نماز پڑھ کے آنا ہے، اور ایک بقرعید ہے جس میں قربانی کر دیتے ہیں نماز کے بعد میں، اور ہم لوگ گوشت وغیرہ کھا کے مست مزے میں رہتے ہیں۔ یہ دو ہی عید ہے مسلمانوں کے۔
یہ اکثر مسلمان یہ سمجھتے